اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع، جلد اول، صفحہ نمبر 248، باب نمبر 159۔ وہ سبب جس کی بنا پر امام حسن بن علی علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان سے صلح کر لی اور بظاہر میل کر لیا، اس سے جنگ نہیں کی۔ نمبر 1، میرے والد رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن ابی عبداللہ، ابن افضال، ثعلبہ، عمر بن ابی نصر، سدیر، ان کے فرزند، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں اپنے فرزند کے ساتھ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھا۔ آپ نے مجھ سے خطاب کر کے فرمایا، اے سدیر، تم اپنے اس عقیدے کو بیان کرو جس پر تم قائم ہو۔ اگر وہ حد سے بڑھا تو میں تمہیں روک دوں گا، اگر حد سے گھٹا ہوا تو میں تمہاری ہدایت کر دوں گا۔ اچھا، میں جب بیان کرنے چلا تو آپ نے فرمایا، ٹھہرو، میں خود بتا دیتا ہوں وہ علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے پاس رکھ گئے ہیں۔ جس نے ان کو پہچانا وہ مومن ہے، جس نے اس سے انکار کیا وہ کافر۔ پھر ان کے بعد امام حسن علیہ السلام ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ ان کے لیے یہ مرتبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جو ان کا عہد تھا وہ تو معاویہ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے فرمایا، خاموش، وہ خوب جانتے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو بہت تباہی ہوتی۔ نمبر 2، بیان کیا مجھ سے علی بن احمد بن محمد رحمہ اللہ نے، انہوں نے محمد بن موسیٰ بن داؤد دقاق، حسن بن احمد بن لیث، محمد بن حمید، یحییٰ بن ابی بکیر، ابو العلا خفاف، ابی سعید، انہوں نے روایت کرتے ہوئے ابی سعید سے طنزیہ انداز میں انہوں نے حضرت امام حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہا، فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا معاویہ سے میل ملاپ ہو گیا، آپ نے اس سے صلح کر لی، حالانکہ آپ کو یہ علم ہے کہ یہ حق آپ کا ہے، اس کا نہیں۔ معاویہ باغی اور گمراہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو سعید، یہ بتاؤ، کیا میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اللہ کی طرف سے حجت نہیں ہوں؟ کیا میرے پدر بزرگوار ان لوگوں کے امام نہ تھے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، کیا میں وہ نہیں ہوں جس کے متعلق اور جس کے بھائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن حسین یہ دونوں امام ہیں، خواہ کھڑے ہوں چاہے بیٹھے رہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر تو میں اگر کھڑا ہو جاؤں تو بھی امام ہوں اور اگر بیٹھ جاؤں تو بھی امام ہوں۔ اے ابو سعید، میرا معاویہ سے صلح کرنے کا سبب وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی زمرہ، بنی اشجع اور اہل مکہ سے حدیبیہ سے پلٹتے وقت صلح کرنے کا سبب تھا۔ بلکہ وہ لوگ تو سرے سے قرآن کی تنزیل سے ہی انکار کرتے تھے، اور معاویہ اور اس کے اصحاب تنزیل سے تو انکار نہیں کرتے ہیں، تاویل و تفسیر سے انکار کرتے ہیں۔ اے ابو سعید، جب میں اللہ کی طرف سے امام بنایا گیا ہوں تو میں صلح کروں یا جنگ، جو بھی طے کروں، اس میں ناسمجھی اور سفاہت کو دخل نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ میں نے جو اقدام کیا ہے اس کی حکمت تم لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، تم لوگوں کو شک پیدا ہوا، اور یہ بڑوں سے ہوتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے سفینے میں شگاف کیا، ایک لڑکے کو قتل کیا، ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ان افعال سے ناراض ہوئے، محض اس بنا کر پر کہ ان کی حکمت ان کو سمجھ میں نہیں آئی اور انہیں شک ہوا۔ اور جب حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں اس کی وجہ بتائی تو انہوں نے اسے مان لیا اور راضی ہو گئے۔ اس طرح سے چونکہ تم لوگ اس صلح کی مصلحت کو نہیں جانتے اس لیے ناراض ہو۔ سنو، اگر میں یہ صلح نہ کرتا تو روئے زمین پر ہمارے شیعوں میں سے کوئی بچتا نہیں، سب قتل ہو جاتے۔ اس کتاب کے مصنف محمد بن علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد بن بحر شیبانی رضی اللہ نے اپنی مشہور کتاب الفروق بین الباطل والحقوق میں حسن بن علی بن ابی طالب اور معاویہ کے درمیان صلح کا ذکر کیا ہے۔ اس ذیل میں انہوں نے یوسف بن مازن راشی کی حدیث کے متعلق ایک سائل کا سوال اور اس کا جواب تحریر کیا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کی بنا پر ابو بکر محمد بن حسن بن اسحاق بن خزیمہ نیشا پوری نے روایت کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ہم سے ابو طالب زین بن اعظام، ان سے قاسم بن فضل، ان سے بیان کیا یوسف بن مازن راشی نے، اور اس نے کہا کہ حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام نے معاویہ کی بیعت مندرجہ ذیل شرائط پر کر لی ہے۔ نمبر 1، معاویہ کبھی بھی خود کو امیر المومنین نہیں کہلوائے گا۔ نمبر 2، وہ ان کو اپنے بیان کی گواہی میں طلب نہ کرے گا۔ نمبر 3، وہ حضرت علی کے شیعوں کے کبھی در پہ آزار نہ ہوگا۔ نمبر 4، میرے والد کے ساتھ جو لوگ جنگ جمل اور جنگ صفین میں قتل ہوئے ہیں ان کی اولاد کو
1,000 درہم تقسیم کرے گا اور یہ دار و بجروں کے اخراج سے دے گا۔ اس کے بعد یوسف مازن کہتا ہے کہ یہ دیکھیے کتنے لطیف پیرائی سے امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کو امیر المومنین کے عہدے سے ہٹایا۔ نیز یوسف مازن یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے قاسم بن خیمہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، وہ بیان کر رہا تھا کہ معاویہ نے ان شرائط میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا۔ میں نے امام حسن علیہ السلام کے اس خط کو پڑھا ہے جو آپ نے معاویہ کو تحریر کیا، جس میں آپ نے اس کے ان تمام مظالم اور جرائم کو گنوایا جو اس نے خود آن جناب علیہ السلام کے ساتھ اور شیعان علی کے ساتھ کیے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان مظالم کی فہرست کو عبداللہ بن یحییٰ حضرمی اور ان کے ساتھ قتل ہونے والوں کے ذکر سے شروع فرمایا۔ اب میں یعنی مصنف علیہ الرحمہ کہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام پر رحم کرے۔ جو کچھ یوسف بن مازن نے حضرت امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے متعلق تحریر کیا ہے، انہوں نے خود چند سطروں کے بعد یہ کہہ دیا کہ مگر معاویہ نے امام حسن علیہ السلام سے جو معاہدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا کہ آن جناب علیہ السلام نے ان شرائط پر اس کی بیعت کی، لیکن یہ دعویٰ کرنے والے جو دعویٰ غلط کرتے ہیں کہ مندرجہ بالا شرائط پر بیعت ہوئی مگر معاویہ نے ان شرائط کو پورا نہ کیا۔ اول تو اس سے حضرت امام علیہ السلام پر کوئی الزام عائد نہیں ہوتا، اور پھر سب سے بڑی مستحکم دلیل جو ان بحث کرنے والوں کے سامنے پیش کرنے کے قابل وہ عہد ہے آپ علیہ السلام نے معاویہ سے لیا تھا کہ وہ خود کو امیر المومنین نہیں کہلوائے گا، اور امام حسن علیہ السلام اپنی نظر میں تو محالاً مومن تھے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معاویہ ان پر حاکم اور امیر نہ ہوگا، اس لیے کہ امیر وہ ہے کہ جو حکم دے اور اس کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام نے اس تدبیر سے معاویہ کی امارت کو اپنی ذات پر سے ساقط کر دیا۔ نیز امیر وہ ہوتا ہے جو خود امیر نہ بن بیٹھے بلکہ جس کو اوپر سے امیر بنایا جائے، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ نہ اللہ نے اس کو امیر بنایا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان پر امیر بنایا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت اس کے لیے نہیں ہے جو خود مال غنیمت بناؤ، مطلب یہ کہ اس کا معاملہ بالکل ان حوازن کے لوگوں جیسا معاملہ ہے جو مہاجرین و انصار کے آزاد کرتا تھے، مگر چونکہ یہ قبیلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے رضاعت تھا، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لوٹا ہوا مال و اسباب ان کے حوالے کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سے ان کی ابتدائی مدد فرمائی تھی۔ اور قریش اور اہل مکہ کا معاملہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر کسی کو امیر بنایا تھا۔ امیر بنانا یا اللہ یا اس کے رسول کی طرف سے ہوتا ہے یا لوگوں کی طرف سے، جیسا کہ معاویہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کہا جاتا ہے کہ امت نے اجماع کیا، فلاں 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 کو اپنا امیر بنایا، تو یہ بھی ایک طرح سے امیر بنانا ہے، بس اتنی بات ہے کہ وہ لوگوں کی طرف سے امیر بنے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نہیں، اور اگرچہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومنین کی طرف سے امیر نہیں بنے، مگر جن لوگوں نے ان کو امیر مانا وہ ان کے تو امیر ضرور ہوئے، اور امام حسن علیہ السلام بھی مومنین کا ایک فرد تھے، اور یہ شرط لگا کر معاویہ اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہلائے گا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اوپر معاویہ کو امیر نہیں بنایا، اور کسی امیر اور اس کا حکم ماننا آپ علیہ السلام پر لازم نہیں تھا۔ اس طرح سے آپ علیہ السلام نے معاویہ کی ماتحتی و محکومیت سے خود کو جدا کر لیا۔ وہ مومنین کا اور جن کے دلوں پر ایمان نقش ہے ان کا بھی امیر نہیں ہے، اس لیے کہ مومنین کے اس طبقے نے کبھی بھی اس کو اپنا امیر اور اپنے لیے اس کو واجب الاطاعت تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ وہ امام حسن علیہ السلام خود نیکوکاروں کے امیر اور فاجروں کے قاتل تھے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ علی بن ابی طالب امیر البردار و قاتل الفجرہ ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اس امر کا موجب ہے کہ ان ابرار و نیکوکار ہستیوں پر کوئی شخص امیر بننے کی کوشش نہ کرے، اور پھر امیر الابرار پر امیر بنانا تو کسی طرح بہتر اور مناسب تو ہے ہی نہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا در حقیقت یہی مقصد ہے۔ علاوہ بریں اگر امام حسن علیہ السلام معاویہ سے ان شرائط پر صلح نہ بھی کرتے اور خود کو امیر المومنین کہلاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی تو موجود ہے کہ قریش تمام لوگوں کے امام و سردار ہیں، قریش کے نیکوکاروں کے امام ہیں، اور قریش کے بدکار و فجاروں تمام بدکاروں فاجروں کے امام ہیں۔ نیز اگر کوئی شخص اس بات کا اعتقاد رکھے کہ قریش میں سے معاویہ کی امامت
در حقیقت اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی اطاعت و اتباع اس پر واجب ہے، تو اس کو یہ اعتقاد رکھنا پڑے گا کہ مال خدا ہضم کر لینا، اللہ کے بندوں کو اپنی لونڈی اور غلام بنانا، دین خدا میں دخل اندازی کرنا، حکم خدا کو ترک کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ اگر وہ اپنی نظر میں واقعی مومن ہے تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ پس اگر مال خدا کا ہضم کر لینا اور اللہ کے بندوں کو لونڈی اور غلام بنانے اور دین خدا میں دخل کا شمار نیکی اور تقوی میں ہے، تو آپ کی تعویل کے اعتبار سے ماوی کو اپنا امام بنانا بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ مگر جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال خدا پر قبضہ ان کے مقہور ہونے کی وجہ سے اور دین خدا میں دخل اندازی اہل دین کے مغلوب ہونے کی وجہ سے ہے، اور یہ اس کے قہر و غلبہ کی وجہ سے جس نے ان لوگوں کو لونڈی اور غلام بنا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حکم دے دیا ہے کہ مال خدا کو ناجائز تصرف اور دین خدا کو بیجا دخل اندازی سے اور اللہ کے بندوں کو لونڈی اور غلام بننے سے بچاؤ، تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نیکی ایک فاجر کے ہاتھ میں جا کر بے بس ہو جاتی ہے اور نیکوکار لوگ فاجروں کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے ہیں، اور یہ محض اس لیے ہے کہ یہ لوگ ایک مرد فاجر کا فحش و فجور و گناہ و ظلم میں تعاون کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا ہے اور اس کے خلاف ان کو حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سفیان ثوری سے دریافت کیا گیا کہ بتائیں عدوان یعنی ظلم کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سنو، ظلم یہ بھی ہے کہ بانکیا کے صدقے کا مال ہیرا لے جا کر وہاں مستحقین کو تقسیم کر دیا جائے جبکہ بانکیا میں خود مستحقین موجود ہوں، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سفیان و معاویہ بن مروہ و مالک بن معول و خیثمہ بن عبد الرحمن کا حشام بن عبد الملک کے حکم پر کناس کوفے میں زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سولی کی لکڑی کی حفاظت اور چوکیداری بھی عدوان یعنی ظلم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سخت منع کیا ہے۔ ان مذکورہ لوگوں کا زید بن علی رضوان اللہ علیہ کی سولی کی لکڑی پر پہرا دینا سبب بنا بانکیا کے صدقے کا مال ہیرا منتقل کرنے کا، اور اگر ان لوگوں میں سے کوئی شخص اپنے عجز و مجبوری کا عذر پیش کرے اور کہے کہ ہم لوگ اس فاسق و فاجر کے مقابلے میں جو فاجروں کی اعانت سے امیر بن بیٹھا تھا اس نیکوکار کی مدد سے عاجز تھے جو کہ اللہ کی طرف سے امام تھا اور جس کی اطاعت تمام بندوں پر واجب تھی، تو مجھے اپنی جان کی قسم میں یہی کہوں گا کہ ایک عاجز اور مجبور شخص کو واقعی مجبور کر دیا گیا ہو تو وہ عذر پیش کر سکتا ہے، مگر ایک ناواقف اور جاہل یہ عذر پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات اس پر فرض و واجب کی تھی، یعنی اپنے اطاعت، اپنے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کو اس نے معلوم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور یہ ممکن نہیں کہ والیان امر کا باطن ان کے ظاہر کے خلاف ہو، جیسا کہ یہ ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ان کے ظاہر کے خلاف ہو، اس لیے کہ وہی سب کی اصل ہے اور والیان امر ان کی شاخیں ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام رازوں اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے، اسے معلوم ہے کہ بندوں کے دلوں میں کیا ہے، وہ عالم ہے ہر اس علم کا جس کا ایک بندہ دوسرے بندے کے متعلق علم رکھتا ہے۔ وہ کہیں بالا تر اس امر سے کہ بندوں کو ایسے امر کی تکلیف دے جو ان کے بس میں اور ان کی طاقت میں نہیں، اس لیے کہ یہ تکلیف دینے والے کی طرف سے ظلم ہوگا اور یہ اس کا یہ فعل عبث ہوگا۔ اگر کسی کے لیے ممکن نہیں کہ ان باتوں کو نہ جانتا ہو، وہ شخص عاجز کے لیے تو یہ ممکن ہے کہ جب موقع پائے اپنے عجز کو دور کرے، مگر کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نیکی کے امام یعنی امام الابرار سے ناواقف رہے۔ عاجز تو اپنے عجز کی وجہ سے معذور ہوگا، مگر جاہل معذور نہیں سمجھا جائے گا، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ نیکوکاروں کا کوئی امام نہ ہو، اگرچہ وہ کسی فاجر یا فاجروں سے مغلوب ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد ہے کہ اگر کوئی اپنے امام کو نہ پہچانے، امام خواہ غالب ہو یا مغلوب، جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور اگر تم یہ سوال کرو کہ امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان عہد نامہ میں اس شرط کا مطلب ہوگا کہ معاویہ اپنے سامنے کسی گواہی میں آپ علیہ السلام کو طلب نہیں کرے گا، جبکہ معاویہ پہ یہ شرط عائد کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جس کو واقعے کا علم ہو اس پر گواہی دینا واجب ہے۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ گواہ پہ گواہی دینے کے لیے کچھ شرائط اور شریعت کی طرف سے کچھ معینہ حدود ہیں جن سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود سے جو شخص تجاوز کرے گا
وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی اور تاکیدی شرط یہ ہے کہ ایسے حاکم اور قاضی کے سامنے گواہی دینی ہو جو عدل و انصاف کا فیصلہ کرتا ہو، اور گواہ کو اس امر کا اطمینان اور بھروسہ ہو کہ حاکم اور قاضی میری گواہی کو خاص تصور کرے گا اور میری اس گواہی سے ظلم و زیادتی کا ازالہ ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں تو پھر گواہی دینے کا فرض اس سے ساقط ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام کے نزدیک معاویہ امیر ہی نہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا ہو، یا ایسے کسی امیر نے اسے حاکم مقرر کیا ہو جو خود من جانب اللہ ہو۔ اور امام حسن علیہ السلام کو علم تھا کہ جو امیر ہے وہی حاکم اور قاضی، اور جو قاضی و حاکم ہے وہی امیر بھی بنا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ شرط بھی لگا دی تھی کہ تم اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہلاؤ گے۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے اس کی امارت کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر اس کے سامنے جا کر گواہی دینا فرض کہاں رہ گیا؟ اس لیے کہ گواہی دینے کی جو شرط تھی وہ ختم ہو گئی، اور جو نہ امیر ہے، نہ حاکم ہے، نہ قاضی، پھر اس کا فیصلہ بھی لغو اور بیکار ہوگا، اور اس کے سامنے گواہی دینا بھی لغو اور عبث ہوگی۔ اب اگر تم یہ سوال کرو کہ امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان میں معاہدے میں اس شرط کا کیا مطلب تھا کہ معاویہ شیعان علی کا ذرا بھی تعاقب نہ کرے گا، تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ امام حسن علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ یہ قوم تعویل کو اپنے لیے جائز تصور کرے گی، اس تعویل میں چند امر کا جواز پیدا کرے گی کہ وہ لوگ جس کا بھی چاہیں خون بہا دیں، اگرچہ اللہ نے اس کو بہانے کا منع کیا ہے، اور وہ لوگ جس کا چاہیں خون نہ بہائیں اگرچہ اللہ نے اس کا خون بہانے کا حکم دیا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے چاہا کہ شیعان علی علیہ السلام کے لیے معاویہ کی اس تعویل کا فساد اور بطلان ظاہر کر دیں۔ اس طرح سے آپ نے یہ شرط رکھ کر کہ وہ خود کو امیر المومنین نہیں کہلائے گا، اس کی امارت کو باطل اور فاسد قرار دے دیا۔ آپ نے یہ شرط رکھی کہ معاویہ آپ کے شیعوں سے کسی کو گواہی اور شہادت میں طلب نہیں کرے گا، لہذا اس طرح سے معاویہ کا اقتدار اور اس کا دائرہ کار امام حسن علیہ السلام اور مومنین کے سوا دوسروں پر رہ گیا۔ اس کا دائرہ کار بخت نصر کے مانند ہو گیا، اور آپ علیہ السلام ان کے درمیان حضرت دانیال کے مانند تھے، یا معاویہ کا دائرہ کار عزیز مصر کے مانند ہوا اور آپ ان کے درمیان حضرت یوسف علیہ السلام کی مانند تھے۔ اب اگر کوئی کہنے والا کہے مگر حضرت دانیال اور حضرت یوسف علیہ السلام تو بخت نصر اور عزیز مصر کی طرف سے حاکم اور قاضی تھے، تو ہم کہیں گے کہ اگر بخت نصر حضرت دانیال اور حضرت عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتے تھے کہ عمار بن ولید عقبہ بن ابی معیط کی گواہی اور ابی بردہ بن موسیٰ کی گواہی پر اور عبداللہ بن اشس بن قیس کی گواہی پر حجر بن علی ابن ادبر اور ان کے اصحاب رحم اللہ علیہم کی قتل کا حکم دیں، اور یہ کہ زیاد کے متعلق فیصلہ کریں کہ وہ اس کا بھائی ہے، تو ان مذکورہ لوگوں کی شہادت اور گواہی پر حجر بن عدی اور ان کے اصحاب کے قتل کا فیصلہ بخت نصر اور عزیز مصر کے کہنے پر کرنا ان کے لیے جائز نہ تھا۔ اور حاکم اپنے عادلانہ فیصلوں کا تو تیر چلاتا ہی ہے، خواہ وہ کسی عادل کا اقتدار بادشاہت میں ہو یا ظالم کے اقتدار میں، خواہ وہ مومن کی اقتدار و بادشاہت میں ہو یا کسی کافر کے اقتدار میں، خاص کر جب بھی ظالم و کافر اور حق و ناحق کی دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہتا ہو۔ اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ امام حسن علیہ السلام نے خاص کر اپنے اوپر اور شیعان علی علیہ السلام کے اوپر جو مظالم ہوئے وہی کیوں گنوائے، اور ان میں عبداللہ بن یحییٰ بن حضرمی اور ان کے اصحاب کے ذکر کو کیوں مقدم کیا، حالانکہ حجر بن عدی اور ان کے اصحاب وغیرہ بھی تو قتل کیے گئے تھے، تو ہم جواب میں یہی کہیں گے کہ اگر حضرت امام حسن علیہ السلام معاویہ کے سامنے اس کے مظالم کی فہرست میں عبداللہ بن یحییٰ بن حضرمی کا ذکر پر حجر بن عدی کے ذکر کو مقدم کرتے، تو اس کے بعد بھی تمہارا یہ سوال قائم رہتا کہ اور تم کہتے کہ انہوں نے حجر بن عدی کے ذکر کو عبداللہ بن یحییٰ اور ان کے اصحاب پر کیوں مقدم کیا، وہ بھی تو متقی اور پرہیزگار اور نیکوکار لوگوں میں سے تھے، ان کے ذکر سے کیوں گریز کیا؟ تو سنو، معاویہ کے سامنے ان لوگوں کو قتل کا بطور مثال اس لیے پیش کیا کہ ان لوگوں کا امیر المومنین علیہ السلام سے شدید وابستگی اور بے انتہا محبت تھی۔ یہ لوگ آپ کے فضائل کا ذکر بالاعلان کرتے تھے۔ ان لوگوں کو گرفتار کر کے لایا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں کو باندھ کر قتل کر دیا گیا، پھر ایک سومیاک سے ایک راہب اترا اور اس کو بغیر کسی گناہ کے قتل کر دیا گیا۔ اس سے بھی تعجب خیز یہ امر ہے کہ ایک قسیس یعنی پادری اپنی دیر سے نکلا، اسے بھی قتل کر دیا گیا، محض اس لیے کہ یہ صاحب سومیا سے بہت قربت رکھتا تھا۔ اس لیے اگر دیکھا جائے تو امام حسن علیہ السلام نے عابدوں کے ذکر
کو زاہدوں کے ذکر پر زاہدوں کے ذکر کو آبادیوں کے چراغوں پر مقدم کیا، اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر تعجب ہوتا جب وہ ذکر علی علیہ السلام میں میانہ روی اختیار کرنے والے کے ذکر کو مقدم کرتے، ان لوگوں کے ذکر پر جنہوں نے اس سلسلے میں بڑی جد و جہد سے کام لیا۔ اب اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ امام حسن علیہ السلام کے دارالابجرد کے اموال کو تمام طرح کے اموال پر منتخب کیوں کیا، اور آپ علیہ السلام نے یہ شرط کیوں رکھ دی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگ جمل، جنگ صفین میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی اولاد کو وہاں سے نکال دیا جائے، تو اس کا جواب میں یہ کہا جائے گا کہ اس لیے کہ دارالابجرد والوں نے امام حسن علیہ السلام کا نام کا خطبہ پڑھا تھا، تمام اہل فارس کے برخلاف۔ اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ مال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مال فیع یعنی غنیمت، اور جس کے متعلق لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مال قومی معاملات، ضروریات اور ملت کی تعمیر و بقا کے لیے صرف کیا جائے گا، جیسے کہ فوجوں کی تیاری، سرحدوں کی دفاع، قیدیوں کا ازوقہ اور اخراجات وغیرہ۔ دوسرا مال صدقہ ہے جو مخصوص اہل سہام کے لیے ہے، اور یہ دستور فارس اور اہواز نیز دیگر ممالک کی فتوحات سے جاری ہے، خواہ صلح سے قبضے میں آیا ہو یا زبردستی جنگ کر کے قبضے میں آیا ہو، یا وہاں کے باشندے اسلام لائے ہوں اس لیے قبضے میں آیا ہو، یا ان کے علاوہ دیگر اسباب ہوں یا چند شرائط کے ساتھ قبضے میں آیا ہو۔ اور ابن عبدالعزیز نے اپنے عراق کے عامل عبدالحمید بن زید بن خطاب کو نامہ تحریر کیا کہ اللہ تمہاری مدد کرے، تم وہاں کے اطراف کی آبادیوں کو دیکھو، جو لوگ تاتاری گھوڑوں کی سواری کرتے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، اطلس کے ریشمی کپڑے پہنتے ہیں، ان کی فاضل آمدنی لے لو، اسے بیت المال میں داخل کر دو۔ اور ابن زبیر نے اپنے عامل کو نامہ تحریر کیا کہ پلوں اور میلوں ٹھیلوں سے جو آمدنی ہوتی ہے اس کو مسلمانوں کے بیت المال میں رکھنے سے اجتناب کرو، اس لیے کہ یہ مال حرام ہے۔ اب جب وہاں کی آمدنی میں کمی ہوئی تو انہوں نے پھر لکھا کہ آمدنی میں کمی کیوں ہوئی، تو عاملوں نے جواب دیا کہ چونکہ امیر المومنین نے پلوں اور میلوں ٹھیلوں کی وصولی سے منع فرمایا ہے اس لیے آمدنی میں کمی واقع ہوئی۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر تم لوگ جیسے وصول کرتے تھے وصول کر لیا کرو، حالانکہ وہ پہلے لکھ چکے تھے کہ یہ آمدنی حرام ہے۔ چنانچہ یہ امر یقینی ہے کہ وہ اصحاب علی صلوات اللہ علیہ جو جنگ جمل اور جنگ صفین میں شریک ہوئے تھے، ان کی اولاد مال غنیمت اور مال مصالحت اور صدقہ و سہام کی مستحق تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں صدقہ تمہارے دولت مندوں سے وصول کروں اور تمہارے فقراء کو دے دوں، یعنی جن لوگوں کے مال سے صدقہ زکوٰۃ نکالنا واجب ہے اس کو وصول کروں، جن لوگوں کو صدقہ کی رقم دینی واجب ہے انہیں دوں۔ ایسی صورت میں امام حسن علیہ السلام کو ڈر تھا کہ ان شہدائے جمل و صفین کی اولاد میں سے اکثر اپنے لیے صدقہ لینا گوارا نہیں کرتے، اور بہت سے لوگ صدقے کا کھانا نہیں کھاتے، اس لیے کہ یہ صدقہ نکالنے والوں کے گناہوں کا غسالہ اور دھون ہوتا ہے، اور خود امام حسن علیہ السلام کا مال و صدقہ میں کوئی سہم اور حصہ نہ تھا۔ روایت کی ہے ابن حکیم ابن معاویہ بن حیدہ کیشری نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے جد سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر 40 اونٹ میں سے ایک دودھ دینے والی اونٹنی زکوٰۃ ہے، اس کے حساب میں سے ایک اونٹ بھی جدا نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو شخص بنظر ثواب ہمارے پاس خود لائے گا اس کو اجر ملے گا، جو دینے سے انکار کرے گا اسے ہم خود وصول کر لیں گے۔ اس کے اونٹ کا یہ حصہ ہمارے رب سے عائد کردہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور ہر مال غنیمت میں ازروئے قرآن 5واں حصہ اہل خمس کے لیے ہے، حالانکہ ان کو دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے اس کو اس لیے مخصوص کر دیا کہ ان کی نظروں میں شاید وہاں کا مال عورت شیر کے مال سے زیادہ پاک صاف ہو، اس لیے کہ اس کا 7 سال تک محاصرہ رہا، اور اس مدت محاصرہ میں وہاا کے محاصرہ کرنے والوں نے وہاں کے کھانے اور امارات سب قبضے میں کر لیے، اور پھر ان کے دیگر مفتوحات میں کسی ترکیب سے استخر اول اور استخر ثانی کو درمیان میں شامل کر لیا۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے علم ربانی کی بنا پر ان لوگوں کے لیے وہ چیز منتخب کر لی جس کو وہ پاک صاف سمجھتے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس قول وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان لوگوں سے کچھ سوال کیا جائے گا، سورہ صافات آیت نمبر 24 کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ان 4 باتوں کے متعلق پوچھ نہ لیا جائے،
اس کی جوانی کے متعلق کہ اس نے ان کو کن کاموں میں بسر کیا، اس کی عمر کے متعلق اس کو کن باتوں میں کھپایا، اس کے مال کے متعلق اس نے اس کو کہاں سے جمع کیا اور کہاں خرچ کیا، اور ہم اہل بیت کی محبت کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور حضرت علی علیہ السلام کے دونوں فرزندوں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کہ وہ اموال جو کہ سواریوں پر لد کر معاویہ کی طرف جاتے تھے اسے لے لیا کرتے تھے، مگر اپنے اوپر یا اپنے اہل و عیال پر اس میں ذرا بھی صرف نہیں کرتے تھے۔ شیبہ بن نعامہ کا بیان ہے کہ حضرت علی بن حسین علیہ السلام بہت زیادہ داد و دہش کیا کرتے تھے، اور جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ مدینہ کے 400 خاندانوں کی پرورش اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھیے یہ محمد بن اسحاق بن خزیہ نیشہ پوری ہیں جو کہتے ہیں کہ بیان کیا ہم سے ابو بشر واسطی، ان سے خالد بن داؤد، ان سے عامر، انہوں نے کہا کہ حضرت حسن بن علی نے معاویہ کی بیعت اس بات پر کی کہ معاویہ کی جس سے صلح ہوئی اس سے ان کی بھی صلح ہو گئی، اور معاویہ کی جس سے جنگ ہوگی اس سے ان کی بھی جنگ ہوگی۔ اس بات پر بیعت نہیں ہے کہ معاویہ امیر المومنین ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ آخری حصہ پہلے حصے کو توڑ رہا ہے۔ آخری حصے میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو امیر نہیں مانا، اور جب امیر المومنین نہیں مانا تو پھر وہ جو حکم دے گا اس کی تعمیل آپ پر لازم نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں نے ایک دوسری طرح کی بھی روایت کی جو عامر کی روایت کے پہلے حصے کو توڑ دیتی ہے کہ جس سے معاویہ کی صلح ہوگی اس سے ان کی بھی صلح ہوگی، جس سے معاویہ کی جنگ ہوگی اس سے ان کی بھی جنگ ہوگی۔ یہ امر مسلم ہے کہ امت کا کوئی بھی فرقہ معاویہ کی دشمنی میں خوارج سے زیادہ شدید نہ تھا۔ چونکہ کوفے کے اندر خوارج میں سے جویریہ بن زرع اور ابن ودا یا کسی اور نے خروج کیا تو معاویہ نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ ان کے مقابلے میں جائیں اور آپ ان سے جنگ کریں، تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں ہے کہ میں ایسا کروں۔ معاویہ نے کہا یہ سب آپ کے اور ہمارے دشمن نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اے معاویہ، مگر جو شخص حق کو تلاش کرے اور خطا کر جائے وہ ایسا نہیں ہے جو باطل کو تلاش کرے اور اسے پا جائے۔ یہ سن کر معاویہ خاموش ہو گیا، اور اس روایت کے مطابق اگر ایسا نہیں تھا کہ اگر آپ نے اس کی بیعت اس بات پر کی تھی جس سے اس کی صلح اس سے جس سے آپ کی صلح اور اس سے اس کی جنگ اس سے آپ کی جنگ خواہ کوئی بھی ہو۔ علاوہ بنی عامر نے جب اپنی حدیث میں بیان کیا کہ امام حسن علیہ السلام نے اس بات پر بیعت نہیں کی تھی کہ معاویہ امیر المومنین ہے، تو یہ بھی پہلے حصے کو توڑ دیتا ہے، اس لیے کہ امیر وہ ہے جو حکم دے اور تنبیہ کرے، اور مامور وہ ہے جو حکم مانے اور تنبیہ پائے، تو آپ نے معاویہ کے حکم پر چلنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح سے امام حسن نے معاویہ کی محکومی سے انکار کر دیا، اس کی حاکمیت سے نکل گئے، جبکہ آپ نے یہ شرط عائد کر دی تھی کہ وہ خود کو امیر المومنین نہیں کہلوائے گا، اور اگر معاویہ امام حسن علیہ السلام کی اس شرط کا مطلب سمجھ لیتا تو وہ یہ کہتا کہ آپ اے ابو محمد آپ مومن ہیں اور میں امیر ہوں، اگر آپ کا امیر نہ ہوا تو پھر میں تمام مومنین کا امیر کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ آپ کی ایک چال ہے کہ آپ پر میری امیری نہیں ہوگی، آپ اپنے اوپر میری حکومت سے انکار کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کہا ہوتا کہ تجھ سے جس کی جنگ ہوگی میں اس سے جنگ کروں گا بلا قید و مطلقاً، اور یہ ہوتا کہ اگر تجھ سے اس شخص کی جنگ ہوگی جو تجھ سے بدتر ہوگا تو میں اس سے جنگ کروں گا، اور اگر تجھ سے اس شخص کی جنگ ہوگی جو شر میں تجھ سے بہتر ہوگا تو میں اس سے جنگ نہیں کروں گا، مگر اللہ تعالیٰ نے امام حسن علیہ السلام بلکہ اپنے تمام بندوں سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں لوگوں سے تعاون کریں اور گناہ و سرکشی کے کاموں میں ان سے تعاون نہ کریں۔ جو شخص حق کی تلاش کرے اس سے خطا ہو جائے، اس کی جنگ اس سے جو باطل کی تلاش کرے اور اسے پا جائے، اس میں کسی کا تعاون در حقیقت گناہ اور سرکشی میں تعاون کرنا ہے۔ یہ مبایعت نہیں ہے اور اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر کہنے والا کہے کہ یہ دیکھیے یہ انس بن سیرین کی حدیث ہے جو روایت کرتے ہیں محمد بن اسحاق بن خزیمہ سے، اور ان سے بشار، ان سے ابن ابی عدی، انہوں نے ابن عون، انس بن سیرین، انہوں نے کہا کہ فرمایا ہم سے حضرت حسن بن علی علیہ السلام نے کہ جس دن زخمی کر دیے گئے تھے کہ جابرسا اور جابلکا کے درمیان کوئی شخص ایسا نہیں جس کا جد نبی ہو سوائے میرے اور میرے بھائی کے، مگر میری رائے یہ ہوئی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صلح ہو جائے، حالانکہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، تو میں نے معاویہ سے بیعت کر لی، اور شاید یہ ایک مدت تک تم لوگوں کے لیے دور آزمائش ہو۔ اب میں کہتا ہوں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ انس کیسے کہہ رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام جس دن زخمی کر دیے گئے، یہ نہیں کہا کہ جس دن بیعت کی، اس لیے کہ ان کے نزدیک بھی یہ در حقیقت یہ بیعت نہ تھی بلکہ یہ ایک جنگ بندی تھی، جیسا کہ دشمنان خدا اور دوستداران خدا کے درمیان ہوا کرتی ہے،
ان کے درمیان مطابقت نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام کی یہ رائے ہوئی کہ تلوار روک دی جائے اور اپنے اور معاویہ کے درمیان اپنی مجبوری کے پیش نظر، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ رائے ہوئی کہ تلوار روک لی جائے اپنے اور ابو سفیان و سہل و بن عمرو کے درمیان۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح پہ مجبور نہ ہوتے تو صلح ہرگز نہ کرتے۔ بس اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور ابو سفیان کے درمیان صلح کی تو ایک مدت مقرر کرتی تھی، مگر امام حسن علیہ السلام کے درمیان صلح کی کوئی مدت مقرر نہیں کی، تو میں کہوں گا کہ ان کی اور معاویہ کے درمیان صلح کی ایک مدت مقرر ہے، اگرچہ ہم لوگ اس سے ناواقف ہیں، اور فتنہ فساد کا مرتفع ہونا ہی اس مدت کی انتہا ہے، ایک خاص مدت تک کے لیے ٹھہرا ہو۔ بس اگر کہنے والا کہے کہ اب جبیر بن نفیر نے امام حسن علیہ السلام سے یہ کہا کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ پھر سے خلافت کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس نے کے جواب میں آپ نے کہا، اس وقت تو عرب کے بہت سے سردار میرے قابو میں تھے، اور اس وقت جس سے میں جنگ کرتا وہ لوگ بھی اس سے جنگ کرتے، اور جس سے میں صلح رکھتا اس سے بھی وہ رکھتے، مگر اس وقت اللہ کی خوشنودی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہنے سے بچانے کے لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر میں اب اہل حجاز کے بکروں کو ساتھ لے کر جنگ کروں گا۔ میں اس کے متعلق عرض کروں گا کہ جبیر ایک جاسوس تھا جس کو معاویہ نے جاسوسی کے لیے امام حسن کے پاس بھیجا تھا کہ وہ پتہ لگائے کہ کیا اب بھی ان کے دل میں جنگ کا کوئی خیال ہے، اور جبیر بھی یہ جانتا تھا کہ وہ معاہدہ جو معاویہ سے ہوا ہے وہ جنگ کے معنی نہیں ہے جس کا وہ الزام آپ پر لگا رہا ہے۔ اگر امام حسن علیہ السلام کے لیے صلح اور جنگ بندی کے باوجود اس امر کا جواز نہ ہوتا کہ وہ خلافت کا مطالبہ کریں، تو جبیر کو اس کا علم ہوتا اور آپ سے ایسا ہرگز سوال نہ کرتا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ امام حسن علیہ السلام ہرگز اس کا مطالبہ نہیں کریں گے کہ جس کے مطالبے کا ان کو حق نہیں۔ بس جب اس نے اس کا اہتمام رکھ کر آپ کا اندیا لیا اور اسے علم ہو گیا کہ وہ صادق ابن صادق ہیں، اور انہوں نے جو اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ہم جنگ بندی کے بعد جنگ نہیں کریں گے اور اپنے وعدے کو پورا کریں گے، مگر امام حسن علیہ السلام کا جبیر کو اس طرح سے اتہام رکھ کر پوچھنا ناپسند اور ناگوار ہوا، تو فرمایا کہ اب میں اہل حجاز کے بکروں کو ساتھ لے کے جنگ کروں گا، یعنی کوسچن مارک ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ میرے پاس عرب کے بڑے بڑے سردار تھے، تو بھی آپ نے سچ فرمایا، مگر ان سرداروں میں سے ایک اشعث بن قیس تھا کہ جس کے ماتحت 20,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ کی فوج تھی، اور جس ان صفوں میں قرآن نیزوں پر بلند کیا گیا تو دھوکے میں پھنس گیا اور بولا کہ جس کی طرف آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، اگر آپ نے اس کو قبول نہ کیا تو کل کوئی یمنی آپ کی طرف سے تیر نہیں چلائے گا، نہ کوئی یمنی آپ کی طرف سے نیزہ چلائے گا، نہ کوئی یمنی آپ کی طرف سے تلوار چلائے گا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی طرف لالچ کی اولاد کہہ کر اشارہ فرمایا، اور انہی سرداروں میں سے ایک شبس بن ربیع تھا جو ہر پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہتا اور ہر فتنے کو ابھارتا، اور عمرو بن حریث جو حضرت علی علیہ السلام کی پشت پر تھا، اور اشعث اور منظر بن جارو سرکش و باغی کے ساتھ مل کر 100 سمار پکڑا اور اس کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے سچ فرمایا کہ یہ تمام سردار آپ کے ساتھ تھے، اور اگر آپ جنگ کرتے تو یہ لوگ بھی بربنائے طمع و لالچ آپ کا ساتھ ان لوگوں کے خلاف جنگ کرتے، اور اس لالچ کی بنا پر جس سے آپ صلح کرتے اس سے یہ لوگ بھی صلح کر لیتے، مگر وہ لوگ جو اللہ کے لیے اور اللہ کی تقریب کے لیے اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی محبت میں جنگ کرتے وہ بہت کم تھے، ان کی تعداد اتنی نہیں تھی جو راہ خدا میں جنگ کے لیے کافی ہو اور اولیاء خدا کے لیے جھگڑا کریں اور اللہ اور صاحبان حجت کے لیے پوری قوت اور پوری شدت کے ساتھ مدد کر سکیں۔